السلام علیکم ویورز، میاں سیفر رحمان اپنے کالم اور اپنے پروگرام فیئر اینڈ اسکوئر کے ساتھ جو آپ پڑھتے بھی رہے اور دیکھ بھی رہے ہیں اور لائکس بھی آ رہی ہیں، سبسکرائب بھی کر رہے ہیں. سو کائنڈ آف یو. میں بڑا اس سے حوصلہ ملا اور مجھے آپ سے سیکھنے کا بھی موقع ملے گا، آگے بڑھنے کا. بہت سے موضوعات ہیں. آج ہم چیزیں دیکھ رہے تھے، یوٹیوب چینلز بھی دیکھے، ٹی وی میں خود بھی میں پروگرامز میں پارٹیسپیٹ کیا. ابھی حال ہی میں مجھے ایک سرکاری ٹی وی کی طرف سے دعوت نامہ ملا جس میں میرے ساتھ ایک وائس چانسلر تھے اور ایک باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان بھی تھے. تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جی پنجاب حکومت کی کارکردگی پر بات کرنی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میرا آپ نے انتخاب کس بنیاد پہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی چونکہ آپ وزرائے اعلیٰ کو گزشتہ 20 25 30 سال سے ملتے رہے ہیں، وزرائے اعظم کے ساتھ آپ نے سفر بھی کیا، ان کے ساتھ گفتگو کی، انٹرویوز کیے، ان کا موازنہ بھی آپ کر سکتے ہیں. تو میں نے انہیں ایک سوال کیا کہ آپ دیکھ لیں کہ یہ سرکاری ٹی وی پہ بات کس حد تک کھل کے ہو سکتی ہے. تو انہوں نے کہا جی آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں، گو کہ ایک اسٹیٹ رن ٹیلی ویژن ہونے کی وجہ سے ہم اس پہ بہت زیادہ گنجائش نہیں رکھتے، تھوڑا بہت جو اچھے کام ہیں ان کو بھی سراہیں. تو میں نے کہا یقیناً اگر میرے پاس کئی لسٹیں وہ ایسے تھبو ہمیں تھما دیتے ہیں، کبھی 90 پہ جائیں، کبھی 7 کلب پہ جائیں، تو ہمیں وہ کہا جاتا ہے جی دیکھیں ہم نے یہ کیا. بات تو یہ ہے جی میں تو ایک ہی بات کا قائل ہوں اور ہم بھی، اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں اور یہ ابھی حال ہی میں میرے ایک پروگرام میں اس کو میرے ہی کوٹ کے طور پہ ریپروڈیوس کیا گیا کہ میں کہتا ہوں کہ جی ایک منتخب پارلیمنٹ ہے، منتخب اسمبلیاں ہیں، اور ہم میڈیا والے جو ہیں، ہم میڈیا جو ہیں، ہم بھی غیر منتخب پارلیمنٹ ہیں، ہم بھی غیر منتخب پارلیمنٹرین ہیں، نمائندے ہیں، کیونکہ عوام کی نبض پر ہاتھ ہے، ان کے ساتھ ہم گلتے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، ان سے معاملہ دیکھتے ہیں. تو اس لیے میں نے ہمیشہ کہا کہ حکومت کارکردگی کی اپنی جائزہ رپورٹیں 50 پیش کر دے، حفیظ شیخ صاحب بھاری بھرکم قسم کے فگرز دے دیں، پنجاب کے عثمان بزدار صاحب، ادھر فردوس عاشق عوان صاحبہ ہمیں بلا کے جتنے مرضی سیٹسفائی کرنے کی کوشش کریں. ہمیں عوام کا وہ غیر منتخب نمائندہ ہونے کے ناطے ان کا بنظر غائر جائزہ لینا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے، پرکھنا ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے اور آن گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. مثلاً کہ اگر حکومت دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے یہ پروجیکٹ بڑا کامیاب کیا، مہنگائی کم کر دی، تو مہنگائی کو تو ہم جب جا کے عوام میں پھرتے ہیں، گھومتے دیکھتے ہیں، ان کے چہروں پر حسرت و یاس، پژمردگی، پریشانی، اور کئی لوگوں کو تو میں نے باقاعدہ گالیاں تک، ننگی گالیاں تک دیتے دیکھا حکومت وقت کو اور اس کے حکمرانوں کو، سربراہ کو. تو تشویش بھی ہوئی کہ یہاں تک نوبت آ گئی. اور کبھی ان میں سے اکثریت کو ہم نے پوچھا کہ جی آپ نے ووٹ کس کو دیا؟ انہوں نے کہا ووٹ اس حکومت کو دیا جس کے بارے میں ہم آج یہ تاثر رکھتے ہیں. بلوں کی بات، مہنگائی کی بات، صفائی کی بات، اس میں بھی ہم ایک آدھ باقاعدہ پروجیکٹ کی طرف بھی آ جائیں گے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایک خبر آئی اور اس کو میں نے خود بھی اپنے طور پہ ریسرچ کیا کہ اورنج لائن ٹرین منصوبے کے بارے میں اور اس کی گرین بیلٹ اور گرد و پیش میں جو صفائی کا انتظام تھا اس پہ ایک موراتوریم سا لگا دیا گیا عملاً، یعنی کہ ایک طرح بریک لگا دی گئی کہ جیسے کہ یہ ایک پروجیکٹ حکومت کے لیے ایک سوتیلا پروجیکٹ ہے، سوتیلا بچہ ہے ان کے لیے. تو یہ ایک ابھی تک ہمارے ہاں یہ تبدیلی نہیں آ سکی کہ ماضی کی حکومت کا کوئی بنایا ہوا پروجیکٹ آگے کیوں نہیں چل سکتا اگر وہ عوام کی فلاح کے لیے ہے. ایسے بہت سے چیزیں ہوتی. تو تبدیلی کس چیز کا نام ہے؟ تبدیلی تو یہی تھی کہ آگے اس پروجیکٹ کو تو اب آپ نے چلا دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں. کارکردگی کی رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ دیکھیں جی ہم نے اورنج لائن ٹرین چلا دی، حالانکہ اس میں اتنی سبسڈی تھی، 12 ارب کی سبسڈی تھی، بڑی مشکلات تھی. لیکن دیکھیں اس میں ابتدا میں تھوڑا سا پس منظر میں بیان کر دوں. سی پیک کے بارے میں اب تو ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں یہ واقعی ایک بہت بڑا خوشنما پروجیکٹ ہے اور بہت بڑی تبدیلی لے کے آئے گا، لوگوں کی تقدیر بدل دے گا. لیکن آپ دیکھیں کہ تب سی پیک کے بارے میں اتنا غیر سنجیدہ رویہ اور ایسے سیریس بیانات دیے گئے اس حکومت کے عہدیداروں کی طرف سے کہ چین جیسا آئرن بردر، وہ دوست، آزمودہ دوست جو ہر اچھے برے وقت میں آپ کے کام آیا، دفاعی معاملات میں، تصویراتی اسٹریٹجک معاملات میں، آپ کے ہر مشکل وقت میں. اگر آپ نے سعودی عرب کو جو قرضہ
واپس کیا، اس میں بھی چین نے آپ کی ہیلپ کی باقاعدہ مالی طور پہ، تو اس کو بھی آپ نے ناراض کر لیا۔ تب جا کے کچھ لوگوں نے کان میں سرگوشی کی کہ جناب ایسے نہیں ہوتا، بین الاقوامی معاہدے جو ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرنی پڑتی ہے، اور پھر دیکھ بھال کے، یہ میں اس کے بارے میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے وزیر اعظم جو ہیں یا ہوتے ہیں، وہ جو باہر کے ممالک میں جاتے ہیں یا بین الاقوامی فورمز میں بات کرتے ہیں، تو انہیں باقاعدہ فارن آفس میں، اس میں بڑے بڑے وزراء اعظم بھی شامل ہیں، بڑے نامور ہیں دنیا کے، ان کو باقاعدہ اس طرح پڑھایا جاتا ہے جیسے ایک پہلی جماعت کا بچہ ہوتا ہے۔ کیوں کہ وہ جو کریئر ڈپلومیٹ ہوتے ہیں بتاتے ہیں جناب کہ یہ حساسیت ہے، یہ بات کہنے والی ہے، یہ نہیں کہنے والے۔ اس میں بہت سی چیزیں ہیں، کبھی ہم پھر شیئر کریں گے، جیسے برطانیہ کے وزیر اعظم یہاں آئے تو کچھ حساس موضوعات پر وہ بات شروع کر دی انہوں نے۔ بہرحال اس وقت میں اورنج لائن ٹرین کی طرف آؤں گا۔ اگر آپ اورنج لائن ٹرین کے یہ 26 اسٹیشن دورہ کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کہ جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر، وہ جو گرین جو بنانے کے گرین ایریاز بنانے تھے وہ بھی کوئی نہیں۔ اس میں حکومت کا کتنا پیسہ لگ جاتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں گے ماضی میں تھوڑا سا تقابلی جائزہ لیں، یہاں کس طریقے سے کتنے اچھے انداز میں کامران نشاری صاحب نے ایک پروجیکٹ چلایا تھا، ابھی وہ حکومت میں ہے لیکن ان کو ٹاسک دیا جائے گا، حوصلہ دیا جائے گا تو وہ کریں گے نا، کہ وہ باقاعدہ جو کامران نشاری صاحب جو تھے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بڑے بڑے پارک انہوں نے کنال کو سجایا، اور اتنا لاہور شہر کو انہوں نے ایک باقاعدہ دلہن کی طرح سجا دی۔ تو اتنی گنجائشیں موجود ہوتی ہیں، حکومت کے وقت کے پاس ایک لیڈنگ رول ہوتا ہے، وہ موٹیویٹ بھی کرتے ہیں۔ اور گورننس کے بارے میں تو میں پہلے ہی کہتا ہوں کہ وہ کوئی ماڈل گورننس کا کامیاب نہیں ہے جو صرف حفیظ شیخ کے یا IMF کے اشاریوں پر چلے۔ اشاریہ وہ ہے جو پبلک سیٹسفیکشن ہے۔ کیا پبلک سیٹسفائی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں۔ تو یہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ دوسرا، گورننس کا ایک ہی ماڈل ہے کہ پیش بینی اور پیش بندی، کہ آپ نے آنے والے وقت کا آپ کو ادراک تھا، کوئی سینس تھی، کوئی سمیلنگ کی آپ نے، کیا اس کا تدارک کرنے کی کوشش کی؟ ٹھیک ہے، مشکلات ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، وسائل کی کمی بھی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں ایک ایسا محکمہ ہوتا ہے جسے کہتے ہیں ویز اینڈ مینس، آرگنائزیشن اینڈ میتھڈ۔ وہ نام ہی اس چیز کا ہے کہ آپ نے راستے تلاش کرنے ہیں، راستے متعین کرنے ہیں، نئے نئے راستے بنانے ہیں، اور ان میں سے مشکلات میں سے نکلنا ہے، عوام کو نکالنا ہے۔ یہاں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ ماڈل، یہ تبدیلی کے باوجود یہاں اس کا ادراک ہی نہیں ہے۔ میرا خیال ہے ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم، شاید وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے کئی ملاقاتیں بھی ہوئی میری سینئر جرنلسٹ کے ساتھ، تو میرا خیال اگر انہیں پوچھا جائے کہ جی یہاں محکمہ کوئی ویز اینڈ مینز ہے تو شاید ان کے علم میں بھی نہ ہو، اور اس کو کیسے فعال کرنا ہے، کہاں کہاں مشکلات ہیں، کوڑے کے ڈھیر ہیں، اس کو کیسے حل کرنا ہے۔ تو یہاں بھاری بھرکم قسم کے ایک منصوبے بن جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ایک پروگرام کے اندر ترجمان صاحب جو تھے انہوں نے اتنی فراوانی سے رٹا لگایا ہوا تھا، ایسے لگتا کہ دنیا ساری ہمارے قدموں میں آ گئی ہے، خوشحالی جو ہے وہ درختوں پر باقاعدہ وہ باقاعدہ جرمٹ بن کے بیٹھی ہے، ہماری زندگی بدل گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے حقیقت میں۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر آپ کو کام کر رہے ہیں تو اس کا فیڈ بیک لیں۔ میڈیا سے پہ آپ کو اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، تو عوام میں آپ کے نمائندے ہیں، کیا وہ نمائندے تو پھر کیا وہ واقعی سلیکٹڈ ہیں؟ اگر وہ عوامی نمائندے ہونے کا، عوام کے ووٹ سے منتخب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں کہیں جی کہ لائیں ہمیں اور برداشت کریں، تنقید برداشت کریں۔ یہ آمرانہ رویہ نہیں چلے گا۔ اور پنجاب میں اگر عثمان بزدار جو ہیں وہ اگر ان کو آپ نے تھوڑا بہت وزارت اعلیٰ دے ہی دی ہے تو اس کو پخ نہ لگائیں، پھر ان کو اختیارات دے کے ان پر اعتماد کریں، ان کو ٹائم فریم دیں اور ایک ڈھانچہ بنا کے دیں، اہداف دیں کہ جناب یہ آپ کے اہداف ہیں، اور جن میں سب سے بڑا ہدف پبلک سیٹسفیکشن ہے، صفائی ستھرائی ہے۔ جو منصوبے چل رہے ہیں ان میں کوئی ویسٹیج تو نہیں ہے، ضیاع تو نہیں ہو رہا، کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا، کوئی پریشانی تو نہیں آ رہی، اس کو باقاعدہ رپورٹ کیا جائے، اس کا تدارک کیا جائے۔ تو گورننس ایک کوارڈینیشن کا نام ہے، نہ کہ حکمرانی کا، کہ آپ نے اقتدار میں تو آگے لوگوں کے ووٹ سے، لیکن آپ صرف حکمرانی کے مزے لے لیں، یہ تو بھاری ذمہ داری ہے۔ یہ تو ایسی ہے جیسے میں اپنے میڈیا اسٹوڈنٹس کو میس کام کے جب پڑھاتا تھا، مختلف یونیورسٹیز میں، تو میں نے کہتا تھا بھائی اگر آپ یہ بوجھ
سہار سکتے ہیں تو اس شعبے میں آئیں. اگر آپ میں جرت اظہار ہے، اگر آپ دن رات 24 گھنٹے 20-22 گھنٹے کام کر سکتے ہیں، ورنہ یہ صرف مزے لینے کے لیے جی صحافی کی بڑی بات چلتی ہے، بڑا دنیا میں نام ہوتا ہے، ایک فون کرتا ہے CCPODI جی، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. حکومت میں تو آپ آ گئے، لیکن اس ذمہ داری کو بھی تو دیکھنا تھا. صرف وہ ڈر کے مزے لینے یا ہیلی کاپٹروں کے یا بین الاقوامی سربراہوں کی کارز لے لینے یا بنی گالا کی ریگولرائزیشن کے اسپیشل قوانین بنا لینے، اور یہاں پہ ہمارے جو کھوکھر صاحب ہیں وہ شور مچا رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس اعلیٰ عدالتوں کا سٹے آرڈر تھا اور ہمارے گھر کا ایک حصہ کرا دیا گیا. تو یہ چیزوں کو ایک پیٹرن پہ لائیں، یکساں سلوک کریں لوگوں کے ساتھ، خواہ وہ مخالف ہیں، آپ کے دشمن ہیں، سیاسی دشمن ہیں. اور دشمنیاں کیسی؟ آپ تو جمہوریت کے علمبردار بن کے آگے بیٹھے ہیں. جمہوریت میں تو سنتھسس ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، تحمل ہوتا ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کا حوصلہ ہوتا ہے، اور مشاورت سے آگے بڑھنے کا ہوتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اکثریت ہے یا جو اقلیت میں ہیں لوگ وہ کوئی جاہل ہیں، ان میں بھی سنسیئر مخلص لوگ ہیں، ان کی بات بھی سنیں. اگر ٹھیک ہے اور ایڈجسٹمنٹس کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ کے اوپر بھاری ذمہ داری ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے، جان نہیں چھوٹے گی. یہ نہ سوچیں گے جی بس PDM یہ کر لے گی اور کیا وہ کامیاب نہیں ہوئی تو چلو PDM تو کامیاب نہیں ہوئی، میں تو ہٹا نہیں تو میرا کچھ بھی نہیں جائے گا. یہ ایسا نہیں ہے. اگر ٹھیک ہے آپ کے پاس کچھ مستقل اکائیاں جو ہیں اس ملک کو چلانے والی، زیر زمین سسٹم چلانے والی، تو وہ ان کے ساتھ آپ کے روابط ہوں گے، لیکن سب ہی بدزن ہوں گے. اگر عوام بدزن ہوگی تو نہ کوئی ادارہ آپ کے ساتھ ٹھہرے گا، نہ آپ کا اپنا ضمیر نہ اپنا ضمیر آپ کو اجازت دے گا اس کی. ہاں البتہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ضمیر کسی روحانی تڑکے یا تروکے کے ذریعے جاگا ہی رہتا ہے تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ہمارے دوست تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ جی وہ روحانیت کی بنیاد پر چل رہے ہیں اور نیک شگون کی بنیاد پر چل رہے ہیں. گورننس جائے بھاڑ میں، صفائی جائے بھاڑ میں، مہنگائی جائے بھاڑ میں، کامیابی جائے بھاڑ میں، وعدے جو ہیں وہ پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے وہ جائیں بھاڑ میں. تو یہ کچھ تو ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے. میں کوئی اپنے طور پہ میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں ہے. ہم نے تو میں نے کئی وزراء اعظم کے ساتھ سفر بھی کیا، ان کے ساتھ کئی باتیں کی، بین الاقوامی جو ڈگنیٹریز ہیں VIPs ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے کیا، ان سے بھی کچھ چیزیں سیکھی، کچھ ہم نے ان کو بتائیں. تو یہ ایک میسو انٹریکشن میڈیا میں چونکہ ہوتا ہے، اس میں دیکھتے رہے ہم قریب سے ان کی کمزوریاں، خامیاں، خوبیاں. ہر چیز بری بھی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ تصور کر لیں، ڈٹرمنڈ ہو جائیں، فیصلہ کر لیں کہ ہم نے مسائل حل کرنے ہیں، لوگوں کو یہ نہیں کہنا کہ جناب ہمارے اسد عمر صاحب جب آگے وزارت خزانہ کا قلمدان لے کے بیٹھے تو انہیں پتا چلا کہ جناب یہ تجوری تو میں نے کھول کے دیکھی نہیں. جب تجوری کھولی تو وہ خالی تھی، خزانہ خالی تھا. تو پھر آپ نے کیا یہ 22 سال کا جو 22 گز کا سٹارٹ لیتے رہے بطور کپتان فاسٹ باؤلر، اس میں صرف آپ بال ہی کراتے رہے یا گگلیاں کراتے رہے. آپ نے کبھی کو غور ہی نہیں کیا کہ یہ 22 سال میں ہم کو اسٹڈی کر لیں ماڈل، ہم یہ دیکھ لیں کہ آنے والا وقت کہاں جا رہا ہے. آپ کو کیا فورن ڈگنیٹریز نہیں ملتی نہیں ایز اپوزیشن لیڈر؟ ملتے ہیں. وہاں سے آپ نے کوئی انٹریکشن میں کچھ حاصل نہیں کیا، آنے والے وقت کی کوئی پیش بینی نہیں کی، کوئی پیش بندی نہیں کی، صرف محض الزام تراشی کہ ماضی برا تھا ہم اچھے ہیں. اور میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، بڑی مشہور کتاب تھی، کسی ہمارے نفسیات اور بڑے اچھے رائٹر تھے، بڑی اب تو بہت عرصہ ہوا وہ کتاب شائع ہوئی، آئی ایم اوکے یو آر ناٹ اوکے. اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ 4 کیٹیگریز کے انسانی رشتے ہوتے ہیں، اس میں آئی ایم ناٹ اوکے، یو آر ناٹ اوکے، آئی ایم اوکے، یو آر اوکے. تو ہمارے ہاں یہ جو اس وقت کیٹیگری چل رہی ہے وہ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں آئی ایم اوکے یو آل آر ناٹ اوکے، کہ میں ٹھیک ہوں آپ سب غلط ہیں. تو اسی لیے تو آمرانہ طرز عمل بھی چل رہا ہے. حکم آتا ہے جب آپ سینٹ کے الیکشنز آ رہے ہیں تو اپنی پارٹی میں بھی انہوں نے ایک حکم جاری کر دیا ہے کہ بھی یہ پارلیمانی بورڈ نہیں بیٹھے گا، کوئی سلیکشن کمیٹی نہیں بیٹھے گی. میں نے پہلے ہی کوئی انتخاب کر لیا لوگوں کا جو میری جماعت کی طرف سے سینٹ کے نامینیز ہوں گے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، نامینیشن بھی کرے. ہمارے ملک میں چلتی نامینیشن ہی ہے،
بعض کا زیر زمین تجربہ کرنے والی قوتوں کی طرف سے وہ اور مستقل اکائیوں کی طرف سے نام آ جاتے ہیں، بعض کا اوپر سے آ جاتے ہیں، اور بعض کا تو ہمارے جو خیر خواہ باہر بیٹھے ہیں وہاں سے آ جاتے ہیں۔ تو یہ نامزدگیاں تو چلتی ہیں، لیکن کبھی کبھی تھوڑا بہت مشاورت کا بھی داغ میل ڈالیں، اس کا رواج ڈالیں، تاکہ دنیا کو ایک شائبہ ہو کہ ہم جمہوری طرز عمل، جمہوری دور، جمہوری سرنگ سے گزر رہے ہیں، اور اس کے آخر میں ایک سہانا وقت آنے والا ہے۔ لوگوں کو اپنی شراکتی بنیادوں پر ان کو احساس ہوگا کہ یہ ہمارا نظام حکومت ہے، ہم اس میں شامل ہیں، اور ہمیں باقاعدہ ہم اس کے حصے دار ہیں، اور ہماری بات سنی جائے گی، اور ہم جو کہیں گے اس کے بارے میں ہمارے مسائل کا جو حل ہے وہ ریاست تو ایک ماں باپ کی طرح ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہر آدمی امیر ہو جائے گا، ریاست کتنے کو خزانے اوپر سے وہ پھینک دی جائے گی، اشرفیاں یا ڈالرز یا پاؤنڈز۔ لوگوں کو آپ نے انیبل کرنا ہے۔ اکنامک انجن لوگ ہوتے ہیں، عوام ہوتی ہے، اس جو معیشت کا پہیہ چلاتی ہے، اس کے لیے آپ نے بیرون ملک سے روابط قائم کر کے، آپ نے ملک کے اندر ایک پورا نظام وضع کر کے، ٹیکس کا اچھا نظام، اور انسینٹیوز کا انڈسٹریز کے لیے اچھا نظام، زراعت کے لیے ایک اچھی پالیسی، اور پھر ترجیحات کا تعین کہ کون سا بیس ہمارا بڑا ہے جس کو پہلی ترجیح دینی ہے، نمبر 2 پہ کیا آنا ہے، نمبر 3 پہ کیا آنا ہے۔ جیسے ہمارے بہت سے بزرگ اعظم سے میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا، یا ہمارے اور بہت سے سینئر کہتے ہیں، میں اپنی صرف بات نہیں کر رہا، تو انہوں نے کہتے تھے جی پاکستان کا ایک بہت بڑا بیس ہے، وہ زراعت کا بیس ہے، اس کے اوپر آپ کیوں نہیں کام کرتے کہ زراعت سے آپ سرپلس پیدا کر سکتے ہیں اربوں خربوں ڈالر کا، اور زراعت سے جو منسلک شعبے ہیں، انڈسٹریز ہیں، پیکنگ ہے، ٹن پیکنگ ہے، پریزرویشن آف فروٹس ہے بڑے، اس سے ایکسپورٹ سے، تو اس سے جو سرپلس حاصل ہو آپ بہت میسو انڈسٹریلائزیشن کر سکتے ہیں، ملک کو ایک باقاعدہ ایک بوننزا کی فضا دے سکتے ہیں۔ تو وہ ہمارے ہاں ترجیحات کا تعین بھی کم ہی ہوا ہے، اور اب تو یہ عالم ہے کہ آپ کو رات کو خواب آتا ہے، صبح یہ کرنا ہے آپ وہ کر دیتے ہیں۔ ایڈ ہاکزم، کوئی ایک تسلسل نہیں ہے کسی کل کا آج کے ساتھ، کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے، منصوبے بنتے ہیں اچانک، منصوبے بنتے ہیں اور اچانک ان پر عمل درآمد شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، کبھی پٹرول مہنگا، کبھی بجلی کا بل مہنگا، کبھی ہیسکو کی نجکاری، کبھی فیسکو کی نجکاری، اور وہاں پہ بھی کبھی کہا جاتا ہے جی یہ سفید ہاتھی ہیں، بیمار یونٹ ان کو بند کر دیں۔ دیکھیں ہر چیز صرف ٹھیک ہے، پروفٹ اورینٹڈ ہونے چاہیے ادارے، یہ ہمارے جو صنعتی ادارے ہیں، لیکن بہت سے معاملات میں آپ نے عوام کا جو ایک روزگار کا سلسلہ بنا ہے اس کو بھی سیکیور کرنا ہے، اس کے لیے بھی آپ نے تدبیر کرنی ہے۔ ایسا اکنامک ماڈل لائیں، مطلب چین میں مجھے 4-5 مرتبہ جانے کا اتفاق ہوا۔ اب کہا جاتا ہے کہ جی ان کی سوشلزم کا ایک اپنا پیٹرن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں شی جن پنگ کا جو تصور ہے وہ تو یہی ہے کہ سوشلزم وتھ چائنیز کریکٹرسٹکس، وہ کہتے ہیں اس میں چین کی اپنی خاصیتیں شامل ہیں، وہاں کے لوگوں کی کیا ریکوائرمنٹ ہیں، کیا ترجیحات ہیں، زراعت کو آگے کرنا ہے، انجینئرنگ کو کرنا ہے، سب شعبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو لیکن وہاں انہوں نے ایک تعین کیا ترجیحات کا، اور ساتھ ساتھ ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ملکی سطح، اور تقریباً ہر بندہ، میں نے بہت کم وہاں لوگ دیکھے جو معاشی طور پر کم از کم، باطنی طور پر کوئی سیٹسفائیڈ ہے یا نہیں، لیکن معاشی طور پر ایک استحکام کا احساس دلاتے تھے ہمیں، کہ جیسے کسی ایک مستحکم معیشت کے وہ حصے دار ہوں۔ تو یہ تو ایک خواب تھا جو دنیا کے بادشاہ دکھاتے رہے، بڑے بڑے پریزیڈنٹس، وزرائے اعظم دکھاتے رہے، لیکن وہ ہم نے پریکٹیکل اس کا عملی مظاہرہ دیکھا میں نے جب بھی چین گیا۔ اور چین کے ہمارے دوست جو ہیں وہ سی پیک کے بارے میں بہت کنسرنڈ ہے، سی پیک کا ان کا مین انٹرسٹ ہے، وائٹل انٹرسٹ ہے، اور اس کے بارے میں میں خود باقاعدہ نورنکو کمپنی اور ریلوے کے دیگر بڑے افسران سے ملا چین میں، جو ہمارے ابھی یہ آنے والا تھا، ابھی اورنج لائن ٹرین کا آغاز ہونے والا تھا، تو وہ اورنج لائن ٹرین کے بارے میں بہت زیادہ کنسرن تھے کہ جی یہ معاملہ کیوں تاخیر کا شکار ہوا، جس میں ہم نے کہا جی کہ کچھ لوگ، جس میں خاص طور پہ ہماری موجودہ حکومت کے عہدیداروں کے بھی جو ساتھی، یا یہ خود ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے عدالتوں میں جا کے
اس کو ایک غیر ضروری عوام کی فلاح، عوام کے لیے بیکار منصوبہ کہہ کے اس کو انہوں نے رکوایا ہوا تھا، اسٹے کروائے ہوئے تھے، جو تقریباً 21-22 مہینے چلے. اس پہ بڑی تشویش پائی جاتی تھی چین میں. تو وہ کہتے تھے یہ کیا نظام ہے کہ آپ کا ریاست جو عوام کی بہترین دوست ہوتی ہے وہ ایک فیصلہ کرتی ہے ایک منصوبہ چلانے کا، تو وہ 22 مہینے کے سٹے کی نظر ہو جاتا ہے، جس سے کاسٹ آف پروجیکٹ جو ہے وہ کئی کروڑوں ڈالر بڑھ جاتی ہے. تو یہ مزاحیہ قسم کی جو گورننس ہے یہ ہمیں کسی صورت آگے نہیں بڑھنے دے گی. یہ ظلم نہ کریں خان صاحب، آپ تھوڑا سا اگر کوئی بات نہیں سمجھ آتی مشاورت کر لیا کریں، کسی ماٹھے سے دوست ہماری طرح کے بھی اس سے مشورہ کر لیا کریں. کیا پتہ کس کے پاس کیا اچھا پیس آف انفارمیشن ہو، ٹیکنیکل انفارمیشن ہو کسی کے پاس. تو یہ جو بھاری بھرکم قسم کے آپ نے ڈالروں کے محلوں اور خزانوں میں بسنے والے لوگوں کو باہر سے درآمد کیا ہوا ہے، یہ درآمدات و برآمدات کا جو ہے نا سلسلہ یہ بند کریں. پاکستان میں خود اتنا پوٹینشل ہے، میں اس پہ کئی کالم لکھ چکا ہوں، تقاریر کر چکا ہوں کئی جگہ پہ، بڑے فورمز میں، کہ یہ ایلیمنٹس آف نیشنل پاور ہمارے قومی اجتماعی صلاحیت کے جو عناصر ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں، ان کو چینلائز کرنا ہے، ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے، ان کو یکجا کرنا ہے اور ان کو ایک قومی دھارے میں لانا ہے. پھر دیکھیں آپ چین نے اگر 9-10% گروتھ دیکھی تو آپ کی بھی شرح نمو ہو سکتی ہے، وہ پوٹینشل موجود ہے، لیکن وہ قائد نے آگے لیڈ کرنا ہے. آپ نے لیڈ فرام دا فرنٹ کرنا ہے، حوصلے کے ساتھ، مشاورت کے ساتھ اور دوستانہ انداز میں، انسان دوستی کے ساتھ، دشمنیاں چھوڑ کے اور ہمت کے ساتھ. تو پھر انشاءاللہ تعالی یہ قوم اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوائے گی. آپ کے پروفیشنلز آپ بھی دنیا میں مانے ہوئے ہیں، آپ کے رائٹرز، آپ کے ڈاکٹرز، آپ کے انجینئرز، آپ کے اکاؤنٹنٹس، آپ کے جرنلسٹ، دنیا بھر میں ان کا نام ہے. اور بھی اس طرح کے بہت سے شعبے ہمارے ٹیکنیکل یا دیگر، آپ کے فلاسفر، اس طرح ان کے بڑے نام ہیں. تو وہ پوٹینشل ختم نہیں ہوا، اب بھی وہ فصل اگ رہی ہے. اس فصل کو آپ نے بروقت ریپ کرنا ہے، اس فصل کو آپ نے پوری باقاعدہ اس کی آبیاری کرنی ہے، ذہانت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، صبر کے ساتھ، لیکن ایک اچھا ڈھانچہ دے کے گورننس کا ایک اچھا ماڈل اپنا کے. محض یہ صرف گفتگو سے اور یو ٹرنوں سے کام نہیں چلے گا. تو امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو آج کچھ بات، ہماری کچھ تلخ باتیں، کوئی لائٹ موڈ میں باتیں یہ پسند آئی ہوں گی. اور میں تو اس کو اینڈ یہی کروں گا کہ انج لگتا ہے کہ رولا بہت ہے تو کام تھوڑا ہے. تو بھائی جان تھوڑا جا کوئی کام زیادہ کرو تو رولا تھوڑا پاؤ. بڑی مہربانی. اس کے ساتھ ہی میاں سیفر رحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.